ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن مختلف دعاؤں کا ذکر کیا ہے ان دعاؤں کی تشریحات کا سلسلہ چل رہا ہے. اب تک متعدد دعائیں اور اس سے متعلقہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہے. آج جس دعا کو ذکر کرنا ہے وہ دعا قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی 17ویں پارے کی. اور یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جو جلیل القدر نبی گزرے ہیں. اور اس دعا کا جو پس منظر ہے وہ تو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا تفسیروں میں بھی، مستند تاریخ کی کتابوں میں بھی. اس دعا کا اصل پورا پس منظر شروع سے لے کر آخر تک اس وقت ذکر کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے مشکل ہے. البتہ اس دعا کا جو میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ آج کل کے جو ہمارے معروضی حالات ہیں ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دعا اس سے بڑی مطابقت رکھتی ہے. اور ہم جن مصائب اور آلام کا شکار ہیں، جن مشکلات اور نوازلات کا ہمیں سامنا ہے، اس موقع پر یہ ایک بہترین اکسیر ہے یہ دعا، اور انتہائی مجرب ہے یہ دعا، جس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. اور ہر مسلمان کو وہ دعا یاد بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
خیال یہ ہوا کہ اس دعا کی کچھ تشریح ذکر کر دی جائے تاکہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں تو وہ اس کا مفہوم اور مطلب ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس دعا میں کیا بات بتائی گئی ہے، یہ دعا کیسی تیر بہدف دعا ہے، کیسی مجرب دعا ہے، کیسی اکثیر دعا ہے۔ اس لیے اس دعا کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اور قرآن کریم جن قوموں کا تذکرہ کرتا ہے ان تمام کے تمام اقوام کے تذکرے میں صرف ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مستثنیٰ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً توبہ اللہ کی طرف لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے اور میدانوں میں نکل گئے، صحراؤں میں نکل گئے، چھوٹے کیا بڑے کیا، مرد کیا عورتیں کیا، جانور سب کو لے کر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع اور عاجزی اور انکساری کرنے لگے اور دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو رفع فرما دیا اور اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے پوری تاریخ انسانیت میں، ورنہ سنت اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب عذاب کے آثار نمودار ہو جائے پھر تم لاکھ توبہ کرتے رہو، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ الا قوم یونس، یہ استثناء قرآن نے کیا ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات فرمائی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی کہتے ہیں وہ وہی ہوا کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ 3 دن ہو گئے اور یونس علیہ السلام یہ کہہ کر اس بستی سے چلے گئے۔ قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور آثرات شروع ہو گئے عذاب کے، تو فوراً توبہ اللہ پہ لگ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رونے پیٹنے لگے اور دعائیں کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، ان کا تو خیال یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا عذاب آگے ہوگا، غرق ہو چکے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن جب واپس آئے تو بعد میں پتہ چلا کہ قوم تو پیچھے سب کی سب توبہ اور استغفار میں لگ گئی اور سب رونے دھونے میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں سب لگ گئے۔ تو اب یہ محسوس ہوا کہ قوم یہ سمجھے گی کہ ہم سے جھوٹ کہا ہے، اور ان کی قوم میں اس بات کا رواج تھا اور یہ بات وہاں عام تھی کہ جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اس کی سزا سوائے قتل کے کچھ اور نہیں تھا، سوائے قتل کے کچھ اور نہیں تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خطرہ لگا کہ اب میں واپس اگر میں گیا تو ظاہر ہے کہ اس قانون کے مطابق، اس عرف اور ان کے طریقے کے مطابق مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے اور بستی سے نکلنے کے بعد کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کشتی جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو رہی ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے اندر بندوں کا وزن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا لفٹوں میں لکھا ہوتا ہے صرف 4 افراد، تو لکھنے کے بعد بھی کم سے کم 7 افراد تو اندر داخل ہوتے ہیں، لکھنے کے بعد بھی۔ تو کبھی وہ بوجھ برداشت کر لیتی ہے، کبھی بوجھ برداشت نہیں کرتی۔ تو وہ جو ملاح تھا وہ کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم پھنس چکے ہیں اور اس میں کوئی بھگوڑا جو اپنے مولا سے بھاگ کر آیا وہ سوار ہے۔ اذ ابق الى الفلك المشحوم فساهم فكان من المدحضين، فالتقه الحوت وهو مليم۔ تو
حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی بھگوڑا ہوں جو میں اپنے مولا سے بھاگ کر آیا ہوں. فرمایا کہ حضرت آپ کے تو چہرے اور بشرے سے، آپ کے تو ظاہری وضاقتہ سے ایک نیک اور صالح نورانی چہرے والے آپ آدمی نظر آ رہے ہیں، آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے. کہنے لگے کہ نہیں میں ہوں. اس وقت یہی تھا کہ جو بھگوڑا ہے اس کو ڈال دو دریا میں تاکہ بقیہ لوگوں کی جان بچ جائے. فساہما، قرآن اندازی کی گئی. وہ بار بار اقرار کر رہے ہیں یونس علیہ السلام، نہیں میں اپنے مولا کا بھگوڑا ہوں، میں اپنے رب سے بھاگ کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ایسے آدمی لگتے ہی نہیں ہیں، آپ تو فرشتہ صفت انسان ہے، آپ کا تو چہرہ نورانی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں میں ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ چلو بھائی قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی، نام جو ہے وہ یونس علیہ السلام کا نکل آیا. پھر دوبارہ کی، پھر نکل آیا. پھر تیسری مرتبہ کی، پھر نکل آیا. حضرت یونس علیہ السلام نے از خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈال دیا، اور جیسے ہی ڈالا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ منہ کھول لو، میرے یونس آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ یونس جو ہے وہ تمہارے پیٹ کی غذا نہیں ہے بلکہ قید خانہ ہے. یہ قید ہے، تمہارا پیٹ ان کے لیے غذا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے. کوئی چیز جو ہے وہ مؤثر بالذات نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ چیز جو ہے وہ اس کا وجود ہوگا اور وہ وقوع پذیر ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، آپ لاکھ جتن کرتے رہیں، کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دکھائی ہے، لیکن ہم تو قرآن پڑھتے نہیں نا، قرآن نہیں پڑھتے. اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بس انگلی پھیری، یہ جا اور وہ جا، نہ اس قرآن کو سمجھنا، نہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا، نہ اس میں غور و تدبر کرنا، کچھ نہیں. آج بڑے بڑے غیر مسلم وہ قرآن کریم کی آیات پر ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عالمی ادارے قائم ہیں، لیکن وہ تو تحقیق کر رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے. لیکن جو تحقیق مسلمان کو کرنی چاہیے تھی عمل کرنے کی نیت سے، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مقدر بنی بھی ہے. قرآن سے رشتہ جو ہے وہ ہم نے اپنا توڑ لیا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اصل جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز بھی مؤثر بذات نہیں ہے. اب میں اس کو عام لفظوں میں کیسے سمجھاؤں؟ مؤثر بذات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. اب کیسے اس کو؟ یعنی یوں سمجھے کہ کسی چیز کے اندر بھی خود سے کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. عام آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی چیز میں بھی خود سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائی ہے. اور وہ اصول جو ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کے بتوں کو جگہ جگہ توڑ دیا ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے، دنیا، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ پانی کی صفت ہے، بولے نا، ڈبونا. آگ کی صفت ہے جلانا. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو دنیا کے سامنے دکھا دیا کہ جب ہمارا حکم ہوگا تو پانی ڈبوئے گا، اور جب ہمارا حکم نہیں ہوگا تو اس پانی میں سے 12 راستے نکل جائیں گے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اور ہر راستے کے درمیان میں دو طرف پہاڑ جیسی دیواریں کھڑی ہو جائیں. یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح. اور جب زمین بھی وہی، راستہ بھی وہی، پانی بھی وہی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہی جگہ جو خشک بن گئی تھی اسی جگہ پر پانی آیا، اور فرعون اور اس کے پورا کا پورا لاؤ لشکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا. پانی بھی وہی، جگہ بھی وہی، خطہ بھی وہی،
اللہ کا حکم تھا تو یہ کام ہوا، اللہ کا حکم نہیں تھا نہیں ہوا۔ اور آگ کی صفت ہے جلانا، ساری دنیا کہتی ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دکھا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واقعہ دنیا کے سامنے لا کر اس بات کو ظاہر کر دیا اور اس بات کو بتا دیا کہ دیکھو آگ کے اندر جلانے کی جو خاصیت ہے اور آگ کے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہ ہمارے کہنے سے ہے۔ جب ہمارا حکم نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آگ جلائے، وہ آگ جو ہے وہ گل گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، مجھے تو اصل اپنی بات آگے ذکر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضرت بڑی لمبی زندگی گزاری آپ نے، بڑی لمبی زندگی گزاری آپ نے، یہ بتائیں کہ آپ کے اچھے دن کون سے تھے، یادگار ایام آپ کے کون سے تھے؟ بس اوقات ہوتا ہے نا زندگی میں، لوگ لکھتے ہیں ڈائری میں کہ جی جب ہم کالام گئے تھے اور مدین گئے تھے اور بحرین گئے تھے، دبئی گئے تھے، وہ فلاں شاپنگ سینٹر میں گئے تھے، وہ دن بڑے ہمارے اچھے دن تھے، اور وہ تاریخ میں ڈائری میں لکھ دیتے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت آپ کے کون سے اچھے دن تھے؟ فرمایا کہ جب نمرود نے جتنے دن آگ میں ڈالا سب سے زیادہ اچھے دن میرے وہ تھے، جتنے دن میں آگ میں رہا وہ آگ جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا آگ کو کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، نہ اتنی ٹھنڈک ہو کہ اس سے میرے خلیل کو اور میرے دوست کو تکلیف پہنچے، نہ اتنی گرمی ہو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، درمیانہ ٹیمپریچر ہو کہ جس سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کر کر دکھا دیا۔ اچھا جی، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیا کہا کہ اے مچھلی، یونس جو ہے وہ تیری غذا نہیں ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، تکلیف نہ پہنچے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا کے الفاظ کہے جو میں نے عرض کیا کہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ ذرا سا یہاں پر غور کریں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو مچھلی کا پیٹ اور یہ جو اندھیریاں ہیں، اندھیرا نہیں ہے، قرآن نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ظلم واحد ہے، ظلمات اس کی جمع ہے، تو یہاں پر فنادا فی الظلم نہیں ہے بلکہ فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اندھیرا نہیں تھا، کئی اندھیریاں تھیں، کئی اندھیرے تھے۔ رات کی تاریکی کا اندھیرا الگ، سمندر کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، ان تمام کے تمام اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اب ذرا سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری طرف ذرا متوجہ ہو جائیں۔ اس دعا میں آپ غور کریں کہ ایسی سخت تکلیف، ایسی سخت پریشانی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر سانس بھی آدمی کو نہ آئے اور گھپ اندھیرا ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ہوا نہ آئے، روشنی نہ آئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی جو گرمائش ہے اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ روایات میں، مستند روایات میں، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ سے نگلا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ان کے جسم پر ایک بال بھی نہیں تھا، ایک بال بھی نہیں تھا۔ اس گرمائش کی وجہ سے سارے بال جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، کمزور ہو کر ڈھانچہ ہو گئے تھے۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تو ایک لمبا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک کدو اگا دیا، کہا کہ یہ تمہاری غذا ہے، یہ کھایا کرو۔ خیر، تو اس موقع پر
اس دعا میں حضرت یونس علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے، یہاں غور کریں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں حضرت یونس علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، کہیں ہے؟ بتائیں نا، آیت میں ہے کہیں؟ کوئی اس دعا میں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ جی میرے ساتھ تو یہ حالات ہو رہے ہیں، میرا تو حال خراب ہوا ہے، مجھے آپ نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. حالانکہ یہ موقع اس مشکل کی فریاد کرنے کا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فریاد نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں ہے، کوئی اشارہ کنایہ نہیں ہے، سیدھا سادہ سا ساری بات ایک جملے میں سمیٹ دی، یا اللہ یہ سب میرے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا انت. کسی بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے، ایک بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے ماں اس کو پیٹ رہی تھی، اور عجیب بات ہے ماں اس کو جتنا پیٹ رہی تھی اتنا وہ ماں سے لپٹ رہا تھا، جتنا ماں پیٹ رہی تھی اتنا ماں سے لپٹ رہا تھا. تو لا الہ الا انت پہلی دفعہ جب پڑھیں تو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے اور یہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے، یا اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی طرف سے ہوا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور دوبارہ جب اور میری وجہ سے ہوا ہے، حق ہے میری وجہ سے ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ یا اللہ لا الہ الا انت لا ملجأ ولا منج منک الا الیک، یا اللہ اس مصیبت کو دور آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مصیبت آپ کی طرف سے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میری کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن اس کمزوری کی وجہ سے جو مجھ پر وبال آ رہا ہے اس کو دور کرنے کی طاقت اور قدرت بھی آپ کو ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور عجیب قرآن نے جملہ کیا کہا ہے، فنادى في الظلمات، انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ پکارا اللہ تعالیٰ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، فاستجبنا له، فاستجبنا له، ہم نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، ان کی اس فریاد کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس اندھیروں سے اور اس تکلیفوں سے ہم نے ان کو نجات دے دی. یہاں تک تو بات ختم ہو گئی، آگے قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر، قربان جائیں کیسا وہ ہمارا مولا ہے، کیسا وہ ہمارا رب ہے، کتنی وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے ہم. آگے جملہ کیا کہا ہے اس پر آدمی قربان ہو جائے. آگے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نہیں سمجھے آپ، یہ جملہ نہیں سمجھے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ارے یہ دعا اور ان مشکلوں سے نکلنے کا یہ وظیفہ جو ہم نے یونس علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، یہ وظیفہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. اے مسلمانوں، جب تم پر کبھی کوئی مشکل حالات آئے تو تم یہی پڑھنا، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا، ہم قیامت تک کے مومنین کو اسی وظیفے سے نجات دیتے ہیں، نجات دیں گے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہم اسی کلمے کی برکت سے ہم نجات دیتے ہیں. ننجی مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع حال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. ہم اسی کلمے کی برکت سے مومنین کو نجات دیتے ہیں، اور مستقبل ہم اسی کلمے کی برکت سے مومنین کو نجات دیں گے، بشرطے کہ ان کلمات کا رٹا لگاؤ جو ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے رہے اور رٹا لگاتے رہے. 3 دن تک کے مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن؟ 3 دن. آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی رہ سکتا ہے؟ اور ان 3 دنوں میں مسلسل یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور یہ کلمات ان کی زبان پر جاری رہے، مسلسل جاری رہے. لا الہ الا انت سمجھ کر پڑھتے رہے، مطلب سمجھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا استحضار کر کر اس دعا کو پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے اور پریشانی سے نجات دے دی. آپ مجھے بتائیں ہمارا ایمان آج اتنا کمزور کیوں ہے؟ آج ہمارے ذہن میں یہ کہ آج جو حالات ہمارے ساتھ ہیں، فلاں آ جائے گا تو دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، خزانوں کے منہ کھل جائیں گے. بالکل غلط خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. دیکھ لی نا آپ نے تبدیلی، دیکھ لی نا.
किसी से तवक्को न रखो, किसी से उम्मीद न रखो, अपनी ये हमारी शामत आमाल है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। किसी पर मलामत करने की जरूरत नहीं, किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। तुम अगर सीधे हो गए तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी हमें ऐसे अता फरमा देंगे। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है। अच्छा, एक और बात में कुरान में है, वो मैं एक बात और कर बात आगे करता हूं। ये ऐसे अजीब व गरीब कलिमात हैं, ऐसे अजीब व गरीब कलिमात हैं। सच बात यह है, ईमानदारी की बात यह है, आप भी बैठे हैं, बावुजू होकर बैठे हैं मस्जिद में, हमें इस कलमे पर हमें यकीन नहीं आ रहा, कलमे पर यकीन नहीं आ रहा। वरना होना यह चाहिए था कि हर हर घर में, हर आदमी, छोटा बड़ा, मर्द औरतें, उनकी जबान पर इस कलमे का विर्द हो। लेकिन नहीं है, विर्द हो, घर में 1.25 लाख खत्म हो, इज्तिमाई तौर पर इसको पढ़ा जाए, दुआएं की जाएं, यकीनन अल्लाह ताला हालात तब्दील फरमा देंगे। लेकिन हमारा इस तरफ जहन नहीं जा रहा, हमारा इस तरफ जहन नहीं जा रहा, और मुसलसल महंगाई की दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं, गर्क होते चले जा रहे हैं। नए नए हवादिसात और आलाम और मसाइब का हर रोज एक नए तूफान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं हो रहा, जैसे रुजू अल्लाह ताला की तरफ करना चाहिए, जिन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि कोई घर हमारे महल्ले का खाली नहीं होना चाहिए कि जिसमें आयत करीमा का खत्म ना हो। भाई 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? नहीं बता रहे पीछे वाले। अरे बाबा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते 15 मिनट दिन में? कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो कम से कम कोई वक्त तय कर हर घर में मेरी आवाज ये पहुंचाएं, जहां तक पहुंचा सकते हैं। हम जो सुन रहे हैं हम अपने अपने घरों पर इस पर अमल करना शुरू कर दें। सब घर के अफराद एक साथ बैठें, 1.25 लाख मरतबा जो है वो आयत करीमा पढ़ें। कितना वक्त लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा, पौन घंटा लग जाएगा, और क्या होगा? पढ़ें इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, हमारी जबान पर यह जुमला हो, हमारी जबान पर यह जुमला हो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, ये सब कुछ जो हालात आ रहे हैं ये मेरी अपनी बदआमालियां हैं, मेरी शामत आमाल हैं, ये मेरे गुनाह हैं, ये मेरी नहुसत है, ये मेरी बेबरकती है। ए अल्लाह, इसको दूर फरमा दें। और आप दूर करने पर कादिर हैं, आप कादिर मुतलक हैं। आप दूर करना चाहें तो आप असबाब के मोहताज नहीं हैं, आप असबाब के मोहताज नहीं हैं। आप दूर करना चाहें दूर कर सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो कलिमा है, इस कलिमे के बारे में कुरान ने एक अजीब जुमला कहा है। उससे आपको अंदाजा होगा कि जुमला जो है वो कैसा पीर बहदफ नुस्खा अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फरमाया। अजीब जुमला है, अजीब जुमला है। किसी और किताब में अगर होता तो हमें शायद शक हो रहा होता। कुरान ने ये जुमला कहा है। क्या कहा? फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। खोल लीजिएगा 23वां पारा, देख लीजिएगा। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। मैं फिर दोबारा बार बार झंझोड़ रहा हूं आपको, इस जुमले पर गौर करें। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर हमारे यूनुस इस कलिमे को और इस दुआ को न पढ़ते, क़यामत तक के मछली के पेट में रहते। क्या तासीर और बला है इस कलमे में। अगर वो इस कलमे को ना पढ़ते, इसका विर्द ना करते, इन अल्फाज के साथ हमें ना पुकारते, ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, क़यामत तक के वो मछली के पेट में पड़े रहते, नहीं निकल सकते थे। इस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको अंधेरियों से, जुल्मात से, तारीकियों से अल्लाह ताला ने उनको निकाला और नजात अता फरमा दी। तो हम भी तो आज बहुत सारे तारीकियों में फंसे हुए हैं या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल, मैं तो समझ रहा हूं कि फंसे हुए हैं। आपके हालात शायद बहुत अच्छे होंगे, हमारे हालात तो अच्छे नहीं हैं। गुनाहों का दलदल अलग है, महंगाई का दलदल अलग है, बेहयाई का दलदल अलग है, फहाशिर और यानी का दलदल अलग है, जुल्म का दलदल अलग है, रिश्वत सतानी का दलदल अलग है, बेदीनी का माहौल अलग। ये सारे क्या है? ये सब जुल्मात तो हैं, और क्या है? तो इसको समझ कर पढ़ें। 1.25 लाख मरतबा जो है वो इसको पढ़ा जाए, 1.25 लाख मरतबा पढ़ा जाए। ये 1.25 लाख की तखसीस क्यों है?
تو بعض بزرگوں نے اور کتابوں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، عجیب نکتہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جملہ اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے. دعا تو حضرت کی ہے اور تعداد سے قوم کی طرف اشارہ ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. دعا حضرت کی ہے اور تعداد قوم کی بتائی گئی ہے. اس لیے یہ سوا لاکھ کا جوڑ ہے، بڑی مؤثر ہے، بڑا مؤثر کلمہ ہے. پڑھتے رہیں، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، حالات کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھروں میں، دوستوں میں، جہاں ہماری مجلسیں گناہ کی مجلسیں ہماری، وہاں آپس میں دوست مل کر آیت کریمہ کا ختم کریں. اور انتہائی مجرب ہے، انتہائی مجرب ہے. قرآن کریم نے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں. ہم تبصرے بہت کر رہے ہیں، تجزیے بہت کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ حالات پر تبصرے کرنے والا اور تجزیے کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لیکن جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہم اس سے غافل ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے. ایک پیغمبر نے 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی. حق تعالی جل شانہ سے دعا فرمائی. کیا کہا؟ رب لا تذرنی. یہ دعا کی تشریح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، پورا اس کے پس منظر میں بتا چکا ہوں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے 100 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا. دعا مانگی نا، دعا مانگی. اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پورا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. سب کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، سب کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے. اگر وہ جملہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. ایک جملہ کہا ہے کیا؟ سورہ مومنون دیکھ لیں، سورۃ الانبیاء. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، ذوالکفل ہو، ادریس ہو، اسحاق ہو، جتنے بھی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت بیان کی ہے. وہ کیا؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وہ نیک کاموں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے. اور آج ہم اس صفت سے بولے نا، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے. ہم بے حیائی کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں، فحاشی کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں. آپ مجھے آج بتائیں ایمانداری سے، کون آدمی ایسا ہے، شاید ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید 2-4 بھی ہوں. کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہو، جس کے پاس بڑا فون ہو اور وہ گندگیوں سے پاک ہو؟ مجھے آپ بتا دیں. جو کام پہلے کرتے تھے تو ساری دنیا دیکھتی تھی تو کچھ ذرا سی شرم آ جاتی تھی، لیکن آج تو وہ ساری کی ساری بے حیائی جو ہے وہ ہمارے موبائل میں اور ہماری جیب میں، کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن ان کو تو پتا ہے نا. یہ جو بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ جو ہمارا اور آپ کا جو ڈیٹا لکھ رہے ہیں، ایک ایک ہمارے اعمال اور اقوال اور حرکات اور سکنات پر ان کی نظر ہے، وہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں. اور یہ ڈیٹا سیف ہو رہا ہے، اس میں کوئی وائرس وغیرہ نہیں آئے گا، بے فکر ہو، کوئی ڈیٹا نہیں اڑے گا. یہ سیف ہو رہا ہے اور کل جو ہے وہ سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. اور جب اس کے پرنٹ نکلیں گے اور پرنٹ نکل کر کہا جائے گا کیا؟ اقرا کتابک، پڑھو اب اپنا نامہ اعمال. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اور جو کچھ بھی دنیا میں تم کر آئے ہو آج نظروں کے سامنے، پھر پتہ چلے گا.
تو بھائی ان حالات میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کریں، دعائیں کریں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صاحب ثروت دیا وہ صدقہ نکالیں. آج امت بڑی مشکل وقت میں ہے، بڑی مشکل وقت میں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ کام ہم اب تک نہیں کر رہے. اور یہ میں زمانے سے چیخ رہا ہوں، چیخ کے یہ میری داڑھی سفید ہونی شروع ہو گئی ہے. یہی چیخ رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، ہر موقع پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہم توڑ رہے ہیں دن رات ببانگ دہل، کچھ شرم ہمیں آ جائے، ہماری آنکھوں میں لحاظ آ جائے. ہم جس رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں اس رب کی نافرمانی پر ہم دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج حالات ہمیں کہاں سے کہاں حالات نے پہنچا دیا. ایک کو گالی دے رہے ہیں، دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، اس پر تجزیہ کر رہے ہیں. یہ سب باتیں بیکار کی ہیں. ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا آئندہ بھی. اس لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرو، دعاؤں کے ذریعے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کریں. نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. برائی کی طرف تو بہت تیزی سے جاتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی جاؤ تیزی سے. اللہ اکبر. جب آدمی کا ذہن، فکر، سوچ جب پاک ہوتی ہے تو پھر جو اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اشاروں میں بہت ساری باتیں میں نے کر دی اس جملے میں. جب آدمی کی فکر پاک ہوتی ہے، جب اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، جب اس کا لقمہ جو منہ میں جانے والا ہے وہ حلال اور طیب ہوتا ہے، تو وہ آدمی ڈکیتیاں نہیں مارتا، وہ آدمی لوٹ مار نہیں کرتا، وہ آدمی کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا، وہ کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالتا. وہ دوسروں کے لیے سراپا امن کا پیغام ہوتا ہے، سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. وہ دوسروں میں خیر تقسیم کرتا ہے. فلاح اور صلاح کے کام اللہ تعالیٰ اس سے لیتے ہیں، اچھے کام لیتے ہیں. لیکن جس آدمی کی فکر پاک نہ ہو، اس کی سوچ پاک نہ ہو، اور اس نے جو منہ میں اندر لقمہ ڈالا ہے وہ لقمہ ہی پتہ نہیں کہ کیسا ہے، تو پھر آپ اس سے توقع رکھیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ وقت کا جنید بغدادی یا وقت کا شبلی نعمانی بن جائے. یہ خیال است و محال است و جنو، ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہم کھائیں گے، جو ہم کریں گے، وہی ہماری نظروں کے سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہماری شامت اعمال کو دور فرمائے. اور یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں نے عرض کیا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور گھر میں باقاعدہ اس کا ختم کرائیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں. کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا حالات پیش آ جائیں. نمازوں کا ہم اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمائیں گے انشاءاللہ. پورے محلے پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بتا رہے بدلیں. ہم اپنے آپ کو خود بدلیں، اپنے حالات کو ہم خود بدلیں. اللہ تبارک و تعالی ضرور حالات بدلیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ کی طرف قدم بڑھائیں. جب اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیں گے، اور ہماری شامت اعمال کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مصائب اور آلام سے، حوادثات اور سانحات سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک سمت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاسی زعماء کو، قائدین کو، اہل حل و عقد کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور سب کو مل کر اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور اس شہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کو اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان معروضات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.